جگہ جو ہے مختصر پلے گراؤنڈ کے لیے اسے بھی جو ہے یہ ڈومیسٹک میں جو ہے چینج کر کے جو ہے سیل کر دیتے ہیں۔ ایم ڈی اے ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور تو پھر یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ سر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل بڑے بل بورڈز بھی ہم لگے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹوٹلی اسکیم ہوتی ہے سوسائٹی، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایم ڈی اے سے اپرووڈ شدہ۔ تو یہ ایم ڈی اے بیسکلی کیا ہے، اور یہ جب ایم ڈی اے اپروو کرتی ہے کسی بھی سوسائٹی کو، تو ہم نے دیکھا کہ ایم ڈی اے سے اپرووڈ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی بڑے اسکیمز نکل آتے ہیں۔ تو ایم ڈی اے کا جو ایک اسٹیمپ ہوتی ہے، کیا وہ کوئی خود سے بھی لگا سکتا ہے؟ یہ واقعی وہ ایم ڈی اے سے اپرووڈ ہوتی ہے؟ اور اگر وہ ایم ڈی اے سے اپرووڈ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی جو ایک سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو ایم ڈی اے اس کو اپروو کیوں کرتی ہے؟ ایم ڈی اے جو ہے وہ نقشہ منظور کرتی ہے کہ اس میں آپ نے پلے گراؤنڈز بنانے ہیں، مسجد بنانی ہے، آپ نے تمام اس میں سہولیات دینی ہے۔ اب وہ جو ہے جب یہ سوسائٹی بن جاتی ہے، اب یہ لوگ جو ہے پرائیویٹ جو ہے آنرز کرتے گئے ہیں کہ جو ہے جگہ جو ہے مختصر پلے گراؤنڈ کے لیے اسے بھی جو ہے یہ ڈومیسٹک میں جو ہے چینج کر کے جو ہے سیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جو ہے ایم ڈی اے ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور تو پھر یہ مسائل پیدا نہ ہوں۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بہت پرانے کرایہ دار کہیں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی پراپرٹی میں، لائک ان کی پشتیں مطلب نسلیں کی نسلیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ایک وقت کے بعد جب آپ اس چیز پہ قابض ہو جاتے ہیں نا، تو کرایہ دار کو بھی نہیں نکال سکتے۔ کرایہ دار بھی جو ہے اگر ان کے مطلب وارثین فوت ہو جائیں، بچوں کو اتنا زیادہ علم نہ ہو، تو کرایہ دار بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میرے بہت قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کے پہلے بچوں نے وہ گھر لیا، پھر ان کی مطلب 3 پیڑھیاں جو تھی اس گھر میں آباد تھی، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی کاغذی ایویڈنس موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ ہمارے گھر ہے۔ تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو ایک کرایہ دار ایک اسپیسیفک مدت تک کسی جگہ پہ رہتا ہے تو وہ اس کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا پہلو ہے، کیا سچائی ہے؟ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ، وہ کبھی بھی مالک نہیں بن سکتا۔ تو اگر اس کا جو ہے اس بنیاد پہ کوئی بندہ کلیم کرتا ہے، کوئی شخص کلیم کرتا ہے کہ جناب میں جو ہے پرانا جو ہے جو ٹیننٹ ہوں، تو میرا جو ہے کوئی اس میں جو ہے لیگل ٹائٹل جو ہے وہ مرج ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کی کسی قانون میں گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے سر، موجودہ دور بڑا ایڈوانس دور بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس دور میں بھی خواتین کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی خواتین جو ہے جب ان کے جائیداد کے معاملات آتے ہیں یا ان کے اپنے رائٹ کی بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ رشتہ داری خراب نہ ہو، بھائیوں سے ہمارے مسئلے مسائل نہ ہو۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا حق جو ہے وہ رکھتا ہے پراپرٹی کے اندر، وراثت اس کو نہیں دیتا، محروم کرتا ہے، تو اس میں کیا سزائیں ہو سکتی ہیں؟ اور خاتون کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا حق اس نے کیسے لینا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک عورت کو بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے کہ اگر خاندان میں وہ اٹھ کے اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارا مائنڈ بڑا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ عورت کا بھی وہی حق ہے۔ جب شریعت نے اس کو حق دے دیا پراپرٹی میں، تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب جو اس کے گھر کے بڑے ہیں، باپ ہے یا بھائی ہے، تو خواتین کو حق سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ خواتین اگر اپنے رائٹ کو خود ویو آف کرتی ہیں کسی بھی انڈر کوشچن میں، تو پھر ان کو جو ہے کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ لا از اویلیبل فار دیم۔ جب تک کوئی جو ہے اپنے جو ہے حقوق کے لیے خود جو ہے عدالتوں کا ڈور ناک نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیسے اپنا رائٹ لے سکتا ہے؟ سب سے تو پہلے جو ہے خواتین کو اس کی جو ہے کارآگاہی ہونی چاہیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے حاصل کرنے ہیں۔ ویسے کتنا شرعی لحاظ سے دیکھا جائے اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو خاتون کا کتنا حصہ ہے؟ خاتون کا حصہ جو ہے اگر جو ہے کسی اس کا جو ہے والد کی وراثت ہے، اس کو جو ہے بھائی کے مقابلے میں اس کو ہاف ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر شوہر کا ہے تو؟ شوہر کا ہے تو اس کا جو ہے رائٹ ہے، شوہر کا ہے تو اس کا پھر 1/8 ہے۔